مطلب یہ ہے کہ سحر کا قتل ہو گیا ہے اور اس سائے نے اس کو مارا ہے جو ہم سب کا دشمن ہے۔ اس نے اس کا خون چوس لیا ہے اور اس کی لاش کا گوشت کھانا چاہتا ہے۔ شاید اب تک کھا چکا ہوگا۔ اس نے بہت بڑی طاقت اپنا لی ہے۔ میں نے اپنے حساب میں اس کی طاقتوں کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ بہت بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ساحل ان کی باتیں سن کر رو دی۔ سحر اس کی نظروں کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دوست، اس کی سہیلی اس دنیا کو چھوڑ چکی ہے۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو گیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی، پھر بولی کیا واقعی سحر مر چکی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہاں وہ مر گئی ہے، ہم میں نہیں رہی اب۔ وہ پھر رو دی۔ وہ تو مر گئی، اس ظالم نے اس کو مار ہی دیا۔ اب ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب ہماری باری ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا، بلکہ اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے بعد نہ جانے وہ کتنے انسانوں کا خون کرے گا، کس کس کے خواب میں آ کر اس کی زندگی کو نگل لے گا۔ وہ خونی ہے، انسانی خون کا پیاسا ہے۔ آمنہ کی بات سن کر راج نے ایک گہری سانس لی اور بولا غلطی ہماری ہے، ہم نے اپنی طاقتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، لیکن اس نے چپکے سے وہ کچھ حاصل کر لیا جو شاید ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آمنہ راج کی بات سننے کے بعد بولی، ہمیں بابا جی کے پاس چلنا چاہیے، ان کو تمام حقیقت بتانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ اور لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کوئی ایسا کام جس سے آنے والی نسلیں محفوظ رہ سکیں۔ آمنہ کی بات سن کر راج کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں آمنہ، تم نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا چاہیے، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں آؤ، آمنہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ساحل بھی اٹھ گئی اور پھر وہ تینوں ہی ہوا میں اڑنے لگے۔ لمحوں میں وہ ایک ویران سے شہر میں آ گئے اور ان کا رخ بزرگ بابا کا ڈیرا تھا، جہاں وہ جلد ہی جا پہنچے۔ بزرگ سوئے نہیں تھے، وہ اپنی عبادت میں مگن تھے۔ وہ تینوں ہی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب تک وہ اپنی عبادت میں مگن رہے، یہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ وہ پوری تسلی کے ساتھ جب فارغ ہوئے تو ان کی نظر ان پر پڑی۔ ان کے افسردہ چہروں کو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پوچھ لیا، لگتا ہے کوئی بہت بڑی پریشانی ہے تم لوگوں کو؟ جی بابا جی، بہت بڑی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی تمام کہانی ان کو سنا دی۔ اس میں سحر کی موت کا ذکر بھی کیا اور جو کچھ سائے نے انہیں کہا سب کچھ بابا جی کو بتا دیا۔ بابا جی نے غور سے ان کی باتیں سنی اور بولے، ہاں اس نے واقعی بہت بڑی طاقت اپنا لی ہے، لیکن اتنی بڑی بھی نہیں کہ وہ ہم پر اپنا وار چلا سکے۔ تم لوگ بے فکر رہو، میں جب تک زندہ ہوں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ رہی بات سحر کی، وہ اس تک کیسے پہنچا یہ میں نے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ سحر میرے پاس دوبارہ آئی نہ تھی۔ اگر وہ آ جاتی تو میں اس کا بھی کوئی حل نکال لیتا۔ بہرحال تم لوگ بے فکر رہو، میں آج رات کو ایک رات کا چلا کرتا ہوں اور پھر معلوم کرتا ہوں کہ اس کو کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا جی، راج نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا، ہم کل پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ ہاں بیٹا اب تم جاؤ، اب رات کافی ہو رہی ہے، مجھے ابھی سے چلا شروع کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر بابا جی نے ان تینوں کو الوداع کیا اور خود جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ وہ تینوں گھر سے باہر نکل آئے۔ ایک بار پھر وہ اڑنے لگے۔ اب کی بار وہ اس جگہ پر نہ گئے تھے جہاں سے وہ آئے تھے، بلکہ شہر کے قریبی قبرستان میں چلے گئے جہاں ساحل نے چھلا کیا تھا۔ وہ اس قبرستان میں جا اترے اور ساحل ان کو اسی قبر پر لے گئی جہاں اس نے چلا کر کے اس مردے کو اپنے قبضے میں کیا تھا۔ اس نے اس مردے کے متعلق بتایا کہ وہ نہ تو جوان ہے اور نہ ہی بوڑھا ہے، بلکہ ادھیڑ عمر کا ہے۔ سر کے آدھے بال کانوں پر سفید ہے اور باقی سب کالے ہیں۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی ہے، دیکھنے میں کسی اچھے خاندان کا ہے کیونکہ اس کی رنگت سفید ہے۔ وہ دونوں اس کی باتیں سنتے رہے، لیکن ان کا دھیان اس کی باتوں کی طرف نہ تھا بلکہ بزرگ کے بارے میں تھا۔
کہ نہ جانے وہ بزرگ کل کو کیا جواب دیتے ہیں، لیکن انہوں نے تسلی تو بہت دی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس جتنی مرضی طاقت ہو، ان سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس شیطانی طاقت ہوگی، جبکہ بزرگ کے پاس نورانی طاقت ہے، اور ہمیشہ نورانی طاقتوں کا شیطانی طاقتوں پر غالبہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ بابا جی کامیاب ضرور ہوں گے۔ کیا سوچ رہے ہو راج؟ آمنہ نے راج کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس بابا جی کی باتوں کا سوچ رہا تھا۔ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، زیادہ نہ سوچو۔ ہمیں بھی اب کوئی نہ کوئی چلا کرنا چاہیے، ہم تو جہاں تھے وہاں ہی رکے ہوئے ہیں۔ ہاں آمنہ، تم ٹھیک کہتی ہو، ہم نے کبھی بھی آگے بڑھنے کا سوچا تک نہیں۔ کیوں نہ میں بھی آج سے چلا شروع کر دوں؟ ہاں یہ بات ٹھیک کہی آپ نے، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس کافی ورد ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں کیے ہیں، آپ کریں، میں اس کام میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں، آپ کی حفاظت کروں گی، رات بھر آپ کے لیے پہرا دوں گی۔ آمنہ نے راج کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو راج مسکرا دیا اور بولا ٹھیک ہے، میں ابھی سے شروع کر دیتا ہوں، تم دونوں گپ شپ لگاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ قبرستان میں لگے ہوئے ایک نلکے سے وضو کرنے چلا گیا اور یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ آمنہ ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ نہیں کرو، بات جو بھی کرنا چاہتی ہو، آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے آج تمہاری آنکھوں میں راج کے لیے بہت کچھ دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آمنہ چونکتے ہوئے بولی۔ ساحل مسکرا دی اور بولی مطلب تم سمجھ گئی ہو، کھل کر بات کرو نا یار، آمنہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آمنہ، میں نے محسوس کیا ہے کہ جیسے تم راج کو بہت چاہتی ہو۔ آمنہ نے ایک گہری سانس لی اور بولی ہاں ساحل، چاہتی تو بہت زیادہ ہوں، میں ان کی عاشق ہوں، یہ میں جانتی ہوں کہ یہ میرے لیے کیا چیز ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا تھا، مجھے پتا چلا تھا کہ ایک حسین نوجوان ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہے، اس کے پاس بہت طاقتیں ہیں، وہ ہوا میں اڑنے کا فن جانتا ہے اور ان کے پاس جن بھوت بھی ہیں۔ مجھے شروع سے ہی ایسی باتیں اچھی لگتی تھی، میں کہانیاں پڑھ کر خود بھی جنونی ہو چکی تھی کہ میں بھی ایک بہت بڑی عامل بن جاؤں، میرے پاس بھی طاقتیں ہوں، میرے پاس بھی جن ہو، میرے پاس بھی دلوں کا حال جاننے کے لیے فن ہو۔ بس میں رات کے اندھیرے میں کسی کو بتائے بغیر ان کو ملنے کے لیے چل دی، لیکن کئی جگہوں پر ان کو تلاش کیا، یہ مجھے کہیں نہیں ملے۔ پھر دوسرے دن بھی میں ان کی تلاش میں نکل پڑی، لیکن یہ پھر بھی مجھے نہ ملے۔ میرے دل میں ان کو دیکھنے کی چاہ بڑھتی چلی گئی اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں ان کو دیکھنے کے لیے پاگل سی ہو گئی۔ اور پھر ایک دن رات کو یہ مجھے دکھائی دیے، میں ان کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ یہ ایک چلے میں مصروف تھے، یہ اپنا چلا کرتے رہے اور میں ان کو تکتی رہی۔ نہ جانے ان میں ایسی کیا بات تھی کہ میں بس ان کی ہو کر رہ گئی۔ ان کو ذرا بھی معلوم نہ تھا کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے چلے میں مصروف تھے اور میں ان کو دیکھنے میں مست تھی۔ بس اس کے بعد میں ہر روز ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس چلی جاتی، ان کے قریب نہ جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھ میں ہمت نہ ہوتی تھی ان کے پاس جانے کی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا گمان غلط ثابت ہوا، یہ ہر روز مجھے دیکھتے تھے۔ آج شاید میں وقت سے پہلے پہنچ گئی تھی یا پھر دیر سے چلا شروع کرنے والے تھے۔ یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ میں اپنی مخصوص جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تب یہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف چلنے لگے۔ ان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر میں سر سے پاؤں تک کانپ کر رہ گئی۔ جی چاہا کہ بھاگ جاؤں، لیکن انہوں نے مجھے بھاگنے کا کوئی بھی موقع نہ دیا۔ مجھے میرے نام سے انہوں نے پکارا۔ میں ان کی زبانی اپنا نام سن کر چونک کر رہ گئی اور ان کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ ان کو میں نے تو اپنا نام آج تک نہیں بتایا، پھر ان کو کیسے پتا چلا میرا نام۔ انہوں نے میری سوچ کو بھی پڑھ لیا اور بولے آمنہ، میں کئی دنوں سے تم کو یہاں کھڑے دیکھ رہا ہوں، تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی بات نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میرے پاس ان کی اس بات کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ تب یہ خود ہی بولے دیکھو آمنہ، میں تیرے دل کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ جان لو کہ میں ایک مسافر ہوں، میں یہاں کسی کے کہنے پر آیا ہوں۔
यहाँ कोई भूत किसी लड़की को तंग कर रहा था। मैं उसको इस भूत से छुटकारा दिलाने आया हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इनकी बात सुनकर मैं बुझ सी गई और फिर अपने अंदर हिम्मत पैदा की और कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि आप अजनबी हैं, क्योंकि आज से कबल मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा और मैं यहाँ क्यों खड़ी होती हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि जब अंधेरा छाने लगता है तो मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, घर में घुटन सी होने लगती है और आपका चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमने लग जाता है। फिर मैं अपना कंट्रोल खो देती हूँ और सबसे नज़र बचाकर यहाँ आ जाती हूँ। मेरी बात सुनकर इन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हाँ मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो भी तुम जान लो कि मैं एक मुसाफिर हूँ